جی آج تو ہمارے پاس ایک ایچ پی کا پرنٹر آیا ہے، کاپی ہے رہی ہے ایچ پی لیزر جیٹ 3035۔ اس میں ایک ایرر آ رہا ہے، جب بھی آپ ایک کاپی کی کمانڈ دیں یا دو کاپی کی کمانڈ دیں تو ایک نکال کے اوپر ایرر آ جاتا ہے 41.2 ایرر، یعنی کہ ایک کاپی سے زیادہ یہ پرنٹ نکالتا، ایک پرنٹ نکالے گا یہ ایرر دے دے گا۔ یہ کس چیز کا ایرر ہوتا ہے اور اسے کیسے سالو کرتے ہیں، یہ آپ کو میں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے اس کے سائڈ والا کور کھولیں گے، پھر بیک والا کور کھولیں گے۔ اس کے لیے دو پیج ہوتے ہیں، اس کے وہ کھول کے وہ بیک کو تھوڑی سی سپورٹ دیں گے، یہ بیک کور باہر آ جائے گا۔ پھر ساتھ میں اس کی ایک پٹی ہوگی، اس کو اتاریں گے۔ پھر لیفٹ سائڈ پہ ایک پلاسٹک کا کور ہوگا، اس کو اتاریں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک لوہے والا کور ہوگا، اس کو اتاریں گے۔ اور اس کے بعد اس کے تین جیک ہوں گے، ایک یہ والا، ایک چوڑا پتا جو ہوتا ہے وہ والا کیبل، وہ اتاریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا جیک ہوتا ہے وہ اتاریں گے۔ وہ اتارنے کے بعد اس کا یہ چھوٹا کور باہر نکالیں گے۔ چھوٹے کور کے نیچے ایک پیچ لگا ہوگا، اس کو کھولیں گے اے ڈی ایف کو اتارنے کے لیے۔ ایک پیج اس کا ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا اور ایک رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ اس کے ٹاپ کور اتارنے کے لیے یہ اس کے تین پیج آپ کو کھولنے پڑیں گے، ادروائز یہ آپ کا اے ڈی ایف نہیں اترے گا۔ اس کے بعد اے ڈی ایف کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچ کے اوپر کو کریں اور یہ بآسانی باہر نکل آئے گا۔ یہ آپ کا اے ڈی ایف اوپر سے اس طرح سے اتر جائے گا۔ اس کے بعد ابھی اس کے یہ سائڈ والا کور کھولنے کے لیے ایک پیج ادھر لگا ہوا ہے اور ایک ٹاپ کور پہ لگا ہوا ہے، اس کو پیج کھولیں گے۔ ایک دو تین چار پانچ پیج ہوتے ہیں ٹاپ کور کھولنے کے لیے۔ تین اس سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور دو اس سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو کھول کے یہ ٹاپ کور کھلے گا۔ ٹاپ کور کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فرنٹ گیٹ کھولنا پڑے گا۔ فرنٹ گیٹ کھولیں گے، ٹاپ کور کو تھوڑا سا ادھر سے سائڈ میں تھوڑا سا پیچھے سے تھوڑا سا اٹھا کے آگے تھوڑا پش کریں، یہ باہر نکل آئے گا۔ اس کے بعد اس کا یہ فین والا کور اتاریں گے، اس کے دو پیج لگے ہوتے ہیں، اس کو کھول کے تو اس کو تھوڑی سی سپورٹ دیں، یہ باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کا ٹونر بھی باہر نکال لیں گے۔ ٹونر نکال کے اس کی نیچے والی ٹرے باہر نکالیں گے۔ اس کے بعد اس کی فیوزر کو کھولیں گے۔ فیوزر کو کھولنے کے لیے ڈپلیکسر پٹی کو اتاریں گے۔ اس کے بعد فیوزر کے چار پیج ہوتے ہیں، اس کو کھولیں گے اور اس کے تین جیک ہوتے ہیں، پیج کھول کے یہ تین جیک اتار کے فیوزر کو باہر نکالیں گے۔ یاد رہے جیسے جیسے آپ نے جو چیز جہاں جہاں سے اتارنی ویسے ویسے بڑے پیار سے آرام سے لگانی ہے، زیادہ فورس وغیرہ نہیں لگانی لگانے کے لیے، اتارنے کے لیے، کیونکہ یہ نازک چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی پرنٹر جس کا بھی کام کریں بڑے احتیاط سے اور پیار سے کریں تاکہ اس کی کوئی چیز وغیرہ ٹوٹ نہ جائے۔ فیوزر کو کھولنے کے بعد اس کے اسکینر کے آگے ٹیپ لگا دیں گے تاکہ اس میں ڈسٹ وغیرہ نہ چلی جائے اسکینر لینز کے آگے،
کیونکہ اگر اسکینر لینس کے آگے ڈسٹ وغیرہ چلی جائے تو وہ اسکینر بھی سارا کھولنا پڑتا ہے اور اس کی بھی صفائی کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا جب بھی اسکینر کے علاوہ کوئی کام کرنا ہو یا پرنٹر کو بلور وغیرہ کرنا ہو تو اسکینر کے آگے ٹیپ وغیرہ لازمی لگا لیں. اس کے بعد یہ سبز بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو ڈپلیکسر جو ہے وہ کھل جائے گا، اور بیک سائڈ پہ اس کے لاک ہوتے ہیں، وہاں سے پکڑ کے ڈپلیکسر کو باہر نکال لیں گے. اس کے بعد پرنٹر کو بلور کر کے تو اس کو الٹا کر دیں گے. الٹا کریں گے، یہ اس کا نیچے ایک بورڈ ہوتا ہے وہ کھولیں گے. بورڈ کو کھولنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک گیئر والی پٹی ہوتی ہے، اس کے 2 پیج ہوتے ہیں، اس کو کھولیں گے. بلیک کلر کی یہ ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا پش کریں گے، یہ باہر آ جائے گی. ایک گیئر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اور بورڈ کو کھولنے کے لیے آپ کو بورڈ کے یہ 5 پیج ہوتے ہیں، 2 لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور 3 رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. ان کو کھولیں گے تو پھر یہ آپ کا بورڈ کھلے گا. یہ ایک لوہے والی پٹی ہوتی ہے، اس کو اوپر کر دیں گے تو اس کے سائڈ پہ ایک ارتھ ہوتی ہے یہ بورڈ کی، جو ادھر لیفٹ سائڈ پہ لگی ہوتی ہے فین کے ساتھ. اس کو اتاریں گے اور اس کے ساتھ 2 پیج ہوں گے چھوٹے، ان کو کھولیں گے. یہ بھی بورڈ کے پیج ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے لازم کھولنے ہیں کیونکہ اس کے بغیر یہ بورڈ نہیں کھلے گا. نیچے والا پیج کھولنے کے بعد بورڈ کو آہستہ آہستہ آرام سے باہر کی طرف نکالیں گے، اوپر کی طرف، تھوڑا سا اوپر کی طرف کر کے رائٹ سائڈ کو کر کے، اور نیچے اس کی یہ کیبل اڑ جاتی ہے، اس کو رائٹ سائڈ سے پکڑ کے آرام سے باہر کی طرف کھینچیں گے. تو بورڈ کو اوپر کی طرف کھینچیں گے تو بورڈ بآسانی باہر آ جائے گا. بورڈ کے ساتھ نیچے 2 جیک لگے ہوتے ہیں، وہ آپ نے اتار لینے ہیں. اتار کے یہ دیکھیں کتنا گندا بورڈ ہو گیا. تو ابھی اس کو بلور کریں گے اچھے طریقے سے، اور برش کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کریں گے. یہ بھی ہم نے اس کی صفائی کر لیا. پھر وہ آپ کو چھوٹا سا ایک بورڈ ٹائپ نظر آ رہا ہوگا جس کے ساتھ ایک پیج لگا ہوا ہے. ابھی اس کو کھولیں گے. یہ سینسر کا نا ہوتا ہے چھوٹا بورڈ. تو اس کو کھول کے اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ ہے، اس کو کپڑے کے ساتھ اور برش کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کی صفائی کریں گے. یہ ہے بورڈ، یہ اس کا سینسر ہے. یہ کتنی ڈسٹ ہے اس کی. اس کو اچھے طریقے سے اس کی سروس کریں گے، صفائی کریں گے. یہ سینسر میں مٹی چلی جاتی ہے، اس سینسر میں چلی جاتی ہے، یا دوسرا بورڈ کا سینسر ہے اس میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایرر دیتا ہے 41.2 ایرر، جس کی وجہ سے ایک پرنٹ نکالتا ہے اور دوسرے پرنٹ میں یہ مسئلہ کر دیتا ہے. تو جب بھی آپ کا فوٹو کاپی مشین یا اس کے علاوہ اس کے 3005 پرنٹر ہے، 2420 پرنٹر ہے، ان پرنٹر میں اگر اس طرح کا آپ کا ایرر آ رہا ہے تو جیسے جیسے میں نے اس پرنٹر مشین کو کھولا ہے ویسے ویسے کھول کے اس بورڈ کو ان دونوں کے اچھے طریقے سے صفائی کریں. صفائی کرنے کے بعد اسے چیک کریں، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بورڈ کی چھوٹے سینسر کی صفائی کر کے اس کو واپس ہی ویسے لگا دیں گے. واپس لگانے کے بعد پھر بورڈ کے 2 جیک جو ہم نے اتارے ہوئے تھے وہ لگائیں گے. یہ اس کا ارتھنگ بورڈ ہوتا ہے، ہر پرنٹر میں یہ لگا ہوتا ہے، ہر پرنٹر کا اپنا اپنا بورڈ ہوتا ہے. یہ والا
تو بورڈ کو بٹھانے سے پہلے آپ نے یہ جو اس کی ارتھ لگی ہوئی ہیں، جو سپرنگ ٹائپ لگے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ارتھ۔ ان کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے آیا کہ یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر نہیں صحیح تو اس کو پہلے اچھے طریقے سے صحیح کر کے پھر ہی آپ نے بورڈ بند کرنا ہے، نہیں تو پرنٹر آپ کا اگر کوئی بھی ارتھ خراب ہو گئی ہو تو پرنٹر آپ کا بلیک پرنٹ نکالے گا، یا پرنٹر میں جڑائی میں کوئی لینز وغیرہ دے گا بلیک کلر کی۔ تو جب بھی آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو بڑے احتیاط سے آرام سے کرنا ہے۔ تو اس کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ارتھ کی وائر باہر نکالنی ہے۔ اس کے بعد بورڈ کو پہلے آپ نے لیفٹ سائڈ کی طرف تھوڑا سا نیچے کرنا ہے، یہ خود بخود بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ۔ لگانے کے بعد یہ پٹی لگا دینی ہے واپس اس کے اوپر لوہے والی، اور اس کے بعد جیسے ہم نے اس کے پیج اتارے تھے ویسے ہی اس کے پیج لگا دیں گے، 5 یہ اوپر لگیں گے اور 2 سائڈ پہ لگیں گے۔ بورڈ کو لگانے کے بعد یہ ڈوپلیکسر کا جو گیئر پٹی ہے وہ لگائیں گے۔ یہ بھی آپ نے پہلے رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا اس کو گیئر کے ساتھ اس کا گیئر ملانا ہے، اور تھوڑا سا نیچے کو پش کریں گے تو یہ بآسانی آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد اس کے 2 پیج ہوتے ہیں اس کو لگا کے اس کو مکمل کر لیں گے۔ پھر یہ سائڈ کے 2 پیج ہم نے کھولے ہوئے تھے وہ لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کی ارتھ کو ویسے اپنی جگہ پہ لگا دیں گے۔ اگر یہ ارتھ آپ کی نہ لگی ہوگی تو اس سے بھی آپ کا یہ ٹونر وغیرہ مسئلہ کرے گا، یعنی کہ پیپر بلیک دے دے گا یا ٹونر ایکسیپٹ نہیں کرے گا پرنٹر۔ اس کے بعد پرنٹر کو سیدھا کریں گے تو سب سے پہلے اس کا نیچے ڈوپلیکسر والا جو پٹی ہے اس کو لگائیں گے۔ اس کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ڈوپلیکسر کو آگے کر کے اس کی بیک سائڈ فکس کریں گے جو لا کے ساتھ، اور نیچے سے ڈوپلیکسر کو پش کریں گے، یہ آٹومیٹکلی لگ جائے گا۔ اس کے بعد اس کی فیوزر یونٹ کو اس کے اندر لگائیں گے۔ فیوزر یونٹ کو لگا کے اس کے جو جیک ہیں آپ نے بڑے احتیاط سے اور آرام سے لگانے ہیں۔ جیک لگانے کے بعد اس کے 4 پیج ہوتے ہیں اس کو لگائیں گے۔ اس کے بعد ڈوپلیکسر پٹی لگائیں گے، پھر اس کا ٹاپ کور لگائیں گے۔ ٹاپ کور لگانے کے لیے فرنٹ گیٹ کو کھول کے پہلے آگے سے بٹھائیں گے، پھر پیچھے سے بٹھا کر یہ ٹاپ کور بآسانی لگ جائے گا۔ ٹاپ کور کو چیک کرنے کے لیے آپ نے فرنٹ گیٹ کو واپس بند کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ٹاپ کور آپ کا ٹھیک طرح سے بیٹھ گیا کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ سائڈ والے کور لگا کے چھوٹا اس کے جیسے نٹ لگے ہوئے ہیں میں لگا رہا ہوں ویسے ویسے آپ نے لگا دینے۔ اس کور کے کچھ نٹ ٹوٹے ہوئے تھے، یعنی کہ باڈی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، تو اس لیے جو نٹ اس میں لگنے والے تھے فکس تھے وہ میں نے لگائے تھے، جو نہیں لگنے والے
اگر آپ کے پاس آپ کے پرنٹر کے ساتھ آپ نے پورے نٹ اتارے ہیں تو آپ نے پورے ہی لگانے ہیں۔ اس کے کور کے نٹ ٹوٹے ہوئے تھے، سائڈ ٹوٹے ہوئے تھے، اس لیے نٹ اس میں فکس نہیں تھی ہو رہے، تو دو چار نٹ تھے وہ میں نے لگا دیے تھے پیج۔ اس کے بعد اس کا اے ڈی ایف اس میں انسٹال کریں گے۔ اے ڈی ایف کو رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے آگے والی سائڈ رکھنی ہے، یہ نیچے لاک بنے ہوتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ جو کیبل ہے وہ آپ نے باہر نکال لینی ہے۔ پھر نیچے رکھ کے اس کو تھوڑا سا آگے کو پش کریں گے، یہ بیٹھ جائے گا نیچے کو۔ پھر اے ڈی ایف کے 3 پیج جو ہم نے اتارے تھے وہ لگائیں گے۔ ایک اس چھوٹے کور کے اوپر ہوتا ہے اور 2 پیج رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، ایک پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور ایک ادھر ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ لگائیں گے۔ یہ کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو جب آپ مشین کھولیں گے تو آپ کو بآسانی یہ سامنے پیج نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی کیبلز ہیں 3 ہم نے ادھر سے اتاری تھی وہ لگائیں گے۔ یہ جو چوڑی کیبل ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اس کو بڑے آپ نے احتیاط سے آرام سے پیار سے لگانا ہے، کیونکہ اگر یہ خراب ہو جائے، اگر آپ بے احتیاطی سے لگاتے ہیں تو اس کے یہ جو کنڈکٹر باہر نکلے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ اسکینر آپ کا مسئلہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اسے وائٹ کیبل کو لگائیں تو بڑے احتیاط سے، آرام سے اور پیار سے لگائیں۔ یہ لگانے کے بعد ابھی ہم ادھر ہی اپنے پرنٹر کو چیک کریں گے آیا وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں، مکمل مشین بند نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے 3 پرنٹ کی کمانڈ دی، ابھی چیک کرتے ہیں کہ ایک پرنٹ کے بعد آگے یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک پرنٹ نکالتا تھا اور اس کے بعد وہ ایرر دے دیتا تھا۔ ابھی 3 کی کمانڈ دی ہے جی، تو 3 کی کمانڈ دی ہے، الحمدللہ ہمارا پرنٹر ریڈی ہو گیا۔ تو ابھی اس کو ایک مرتبہ مکمل پرنٹر کو بند کریں گے، بند کر کے پھر اس سے 40 سے 50 پرنٹ کی کمانڈ دے کے چیک کریں گے آیا کہ دوبارہ وہ مسئلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جیسے جیسے یہ کور میں نے کھولے تھے ویسے ویسے میں بند کر رہا ہوں، تو آپ بھی جیسے جیسے آپ نے مشین کے پرنٹر کے جیسے جیسے آپ نے کور کھولنا ہے ویسے ویسے بڑے احتیاط سے آرام سے آپ نے بند کر لینا ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں، یہ ایرر وغیرہ آ گئے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایرر آ گئے، جیسے کہ 13.20 پیپر جیم انسائیڈ ٹونر ایرر ہو گیا، یا اس طرح کوئی ایرر یا اور کوئی ایرر ہو گیا، یہ بیسیکلی ایرر آتے ہیں جب کسٹمر ٹائم سے پرنٹر کی سروس نہیں کرواتا، یعنی کہ آپ کو پرنٹر استعمال کرتے ہوئے 2 سے 4 ماہ گزر گئے ہیں، آپ نے پرنٹر کی سروس نہیں کروائی، تو اس کے سینسر کے آگے ڈسٹ وغیرہ چلی جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ایرر آتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی پرنٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 2 سے 3 ماہ بعد سروس پرنٹر کی لازمی کروائیں، اگر پرنٹر رننگ میں بھی ہے تو، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو فالٹ ہوتے ہیں یا اور کوئی فالٹ ہوتے ہیں تو پرنٹر جو ہے نا وہ ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ ٹائم سے سروس نہیں کرواتے تو اس طرح کے ایرر آتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی آپ پرنٹر جب استعمال کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ 3 سے 4 ماہ بعد سروس پرنٹر کی لازمی ہے تو لازمی کروانا چاہیے، پھر آپ کی یہ اس طرح کے مسئلے جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر کنٹیکٹ کر سے میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا۔ اگر یہ پرنٹر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی اور پرنٹر ہے، اور پرنٹر کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، تو میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا۔ یہ ہم نے 50 پرنٹ کی کمانڈ لگائی ہے، تو الحمدللہ پرنٹر ہمارا ٹھیک ہو گیا، ابھی کوئی ایرر نہیں دے رہا۔ تو مزید
پرنٹر کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو.